بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل کی لرزتی بنیادوں اور تباہی کی جانب بڑھتے قدم، کچھ غلیظ لوگوں کی قوم اور فوج میں دراڑ ڈالنے کی مذموم کوششیں ناکام ہوں گی۔ آرمی چیف پاکستان کو تشویشناک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ، روس کا یوکرین پر سب سے بڑا حملہ، تم انگلی اٹھاؤ گے تو ہم ہندو رہنما کی مسلمانوں کو کھلی دھمکی، تاریخ کی عدالت میں عمران خان امر ہو جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی وزیر اعظم سے نفرت میں اضافہ ہو گیا ہے اور لوگوں کی اکثریت ان کے وزیر اعظم رہنے کے خلاف ہو گئی ہے۔ جابر صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ گزشتہ شب بھی جاری رہا، جن میں لاکھوں صہیونیوں نے شرکت کی۔ مقبوضہ علاقوں میں مسلسل 32ویں ہفتے بھی مظاہرے کیے گئے۔ نیتن یاہو کی انتہا پسند کابینہ کے خلاف خود صہیونیوں کے مظاہروں میں ہر ہفتے شدت آتی جا رہی ہے۔ ہفتے کی شب ہونے والے مظاہروں کے دوران مظاہرین نے نیتن یاہو حکومت کی عدالتی اصلاحات کو عدلیہ کے خلاف بغاوت قرار دے دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مذکورہ اصلاحات کے نتیجے میں عدلیہ کے اختیارات کم اور انتظامیہ کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔ نیتن یاہو کو رشوت ستانی اور مالی بدعنوانیوں کے مختلف مقدمات کا بھی سامنا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے مد مقابل پارٹیوں کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو عدالتی قوانین میں اصلاحات لا کر اپنی بدعنوانیوں کی پردہ پوشی اور اپنے خلاف کیسز کو بند کرنا چاہتا ہے۔ صہیونی مبصرین اور سیاستدانوں کا خیال ہے کہ مقبوضہ سرزمینوں کی موجودہ صورتحال اس غیر قانونی حکومت کی لرزتی بنیادوں اور تباہی کی جانب بڑھتے اندرونی حالات کی عکاسی کر رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قوم سے کہا ہے کہ ہم اندرونی اور بیرونی دشمن سے بخوبی آگاہ ہیں۔ افواج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ ہمیں پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کے پیغام کی روح کو سمجھنے پر زور دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 76 برسے آزادی کا دن منانے کی روایت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم ایک اہم اور کٹھن دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں جغرافیائی اور سیاسی تنازعات، طاقت کے حصول کی کشمکش، تسلط پسندی اور جنگی جنون جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو کمزور کرنے کی خواہش رکھنے والی ناکام قوتوں کا مسلسل سامنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی۔ قوم ان چیلنجز خواہ وہ بیرونی ہوں یا اندرونی اس کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ، صلاحیت اور قابلیت رکھتی ہے۔ کچھ غلیظ لوگوں کی قوم اور فوج میں دراڑ ڈالنے کی مذموم کوششیں ناکام ہوں گی۔ میں اس موقع پر اپنی عظیم قوم کو امید کا پیغام دیتا ہوں۔ ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خاطر ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ قوم اور فوج میں دراڑ ڈالنے کی مذموم کوششیں بھی ناکام ہوں گی۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں خوف اور مایوسی پھیلانے والوں کا منفی پروپیگنڈا مسترد کرنا ہوگا۔ یہ عناصر معاشرے میں نا امیدی پھیلانے کی ناکام کوششوں میں سرگرم ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ کشمیری بھائی ضرور ظالمانہ اور قابض قوتوں سے چھٹکارا پائیں گے۔ میں کشمیری بھائیوں کو افواج پاکستان اور پاکستانی قوم کی طرف سے مکمل حمایت کا یقین دلاتا ہوں۔ تمام مذموم ہتھ کنڈوں کے باوجود کوئی طاقت کشمیری عوام کے استقلال کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ ہم تخریب کاری کی بزدلانہ کارروائیوں کے خلاف ضرور کامیاب ہوں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم تخریب کاری کی بزدلانہ کارروائیوں کے خلاف ضرور کامیاب ہوں گے۔ ہمارے پڑوسی ملک نے پاکستان کو آج تک دل سے تسلیم نہیں کیا۔ یہ ملک ہمیشہ علاقائی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ رہا ہے۔
ہم نے یہ آزادی بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل کی ہے۔ ہم اس آزادی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ہمارا ازلی دشمن اپنی نام نہاد اہمیت اور توسیع پسندانہ عزائم کے خواب رکھتا ہے۔ یہ خواب جو ہندو طبع کے کٹر نظریات کے تابع ہیں، اقوام عالم کی توجہ کے متقاضی ہیں۔ ہم کبھی بھی جارحانہ عزائم سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ دشمن مسلسل اپنے ناکافی سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے مصروف عمل ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ 2 ایٹمی قوتوں پر مشتمل یہ خطہ ایسے جارحانہ عزائم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے دشمن مسلسل اپنے ناپاک سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے مصروف عمل ہے۔ اس کو ماضی میں ان عزائم کی تکمیل کے لیے کی جانے والی مہم جوئی کی ناکامی کو ضرور یاد رکھنا ہوگا۔ افغان بھائیوں کو بھی ادراک ہونا چاہیے کہ ہم ایک مہمان نواز قوم ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہماری مخلصانہ کوششوں کا اسی پیرائی میں جواب دیا جائے۔ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اپنے دیرینہ دوست چائنا کے ساتھ تعاون اور اشتراک کے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکیہ، قطر اور ایران کے ساتھ تاریخی مراسم میں مزید بہتری آ رہی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے دوستوں اور شراکت داروں سے تعلقات مزید گہرے کریں۔ ہمارے سامنے ایک تابناک مستقبل ہے، بشرطے کہ ہم متحد، ثابت قدم اور بے خوف رہیں۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ کے راستے میں اندرونی اور بیرونی اور دیکھے اندیکھے خطرات آئیں گے۔ اس ملک کی عزت اور وقار کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہیں۔ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور ہمیں اس عظیم قوم اور ملک پر فخر ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم واضح طور پر کسی بھی ایسی کارروائی کے بارے میں فکر مند ہیں، خاص طور پر پرتشدد کارروائیاں جو پاکستان میں عدم و استحکام کا باعث بن سکتی ہیں۔ امریکہ نے پاکستان میں عام انتخابات میں انتخابی تشدد کے امکان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں تشویش ہے اور اس معاملے پر ہماری نظریں پاکستان پر ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ عمران خان کو گزشتہ سال اپریل میں اقتدار سے ہٹا دیا گیا تھا اور حال ہی میں بدعنوانی کے الزام کے تحت جیل بھیج دیا گیا ہے۔ امریکہ عمران خان اور الیکشن کے بارے میں اپنے تبصروں میں محتاط رہا ہے۔ عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ ایک اعلیٰ امریکی اہلکار نے انہیں بے دخل کرنے کے لیے کام کیا تھا، جبکہ ان دعووں کو امریکہ نے سختی سے مسترد کر دیا تھا۔ امریکہ نے عمران خان کی گرفتاری کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دیا تھا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ یقیناً ہم پاکستان میں جمہوری اصولوں، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے احترام کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، جیسا کہ ہم پوری دنیا میں کرتے ہیں۔ یوکرین کے پر رونق علاقے پوکروسک میں روسی فوج نے 2 میزائل داغے ہیں، جس کے نتیجے میں 7 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ رہائشی عمارتوں، ہوٹل، پکوان سینٹر، دکانوں اور انتظامی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ روس نے 40 منٹ کے فرق سے 2 میزائل داغے ہیں۔ اس علاقے میں قبضے کے لیے دونوں ممالک میں شدید لڑائی جاری ہے۔ روس کے میزائل حملے میں پر رونق علاقے کی کئی عمارتیں اور کاروباری مراکز مٹی کے ڈھیر بن گئے۔ 5 منزلہ عمارت کے ملبے سے 7 باڈیز نکالی گئی ہیں۔ مرنے والوں میں ڈونیٹسک علاقے کا ایک اعلیٰ سطح کا اہلکار بھی شامل ہے۔ ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے، لیکن ریسکیو اہلکاروں کو بار بار ہونے والی شیلنگ کی وجہ سے اپنا کام معطل کرنا پڑا ہے۔ اس شہر کی آبادی دوستو 60,000 کے لگ بھگ ہے۔ تاہم جنگ کے بعد سے اکثریت شہر چھوڑ کر دوسرے مقام پر منتقل ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اس شہر کو ستمبر میں یوکرین نے دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا، لیکن روس نے اس شہر کے بڑے علاقے پر پھر سے قبضہ کر لیا ہے۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں ہندوؤں نے اپنے اجتماع میں پابندی کے باوجود مسلمانوں کے خلاف نفرت امیز تقاریر کی ہیں۔ ایک رہنماؤں نے ہندوؤں کو رائفل کے لائسنس دینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ہریانہ میں ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کے علاقے میں داخلے پر پابندی بھی عائد کی گئی۔ ایک رہنما نے تقریر کے دوران کہا کہ اگر تم انگلی اٹھاؤ گے تو ہم تمہارے ہاتھ توڑ دیں گے۔
ہریانہ میں ہندوؤں کو اس بات پر حکومت نے پروگرام کرنے کی اجازت دی تھی کہ اس میں نفرت انگیز تقاریر نہیں کی جائیں گی۔ اس کے باوجود کچھ رہنماؤں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی گئی ہیں۔ ہندو رہنماؤں نے پولیس کی موجودگی میں مسلمانوں کے خلاف نفرت امیز تقاریر کی ہیں اور مسلمانوں کو کھلم کھلا دھمکیاں بھی دیتے نظر آئے۔ مختلف اضلاع کی پنچایتوں نے قرارداد منظور کی ہے جس میں ان کے گاؤں میں مسلمانوں کو داخل ہونے سے روکنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ان اضلاع کی پنچایتوں کا موقف ہے کہ ان قرارداد کا مقصد دکانداروں کی ذاتی معلومات کی تصدیق کرنا ہے جس میں اکثریت کا تعلق مسلمان کمیونٹی سے ہے، تاکہ جانوروں کی چوری کے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکا جا سکے اور نوح میں پیدا ہونے والے حالات کے بعد کسی بھی ایسی صورتحال سے بچا جائے۔ آخرکار وہی ہوا جس کا خدشہ پچھلے چند مہینے سے ظاہر کیا جا رہا تھا۔ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا اور 3 سال کی قید کی سزا بھی سنا دی گئی۔ یہ بات شروع دن سے عیاں تھی کہ اس مقدمے میں عمران خان کو سزا سنائی جائے گی۔ پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان کی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے مبینہ طور پر یہ ڈرامہ رچایا گیا۔ بلا شبہ ایک فیصلہ دوستو زمین پر بیٹھ کر انسان کرتا ہے اور ایک فیصلہ عرش پر جلوہ افروز خدا کرتا ہے۔ انسانی فیصلہ منظر عام پر آ گیا جبکہ خدا کا فیصلہ ابھی آنا باقی ہے۔ کیا سیشن جج ہمایوں دلاور کے اس فیصلے کے بعد عمران خان عوامی طور پر غیر مقبول ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہر ذی شعور نفی میں ہی دے گا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ حکمران اتحاد نے اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں کیوں کیا ہے۔ سیاستدان جیل جاتے رہتے ہیں، جیل ان کا سسرال کہلاتی ہے۔ جب سیاستدان باہر آتا ہے تو ہیرو بن کر آتا ہے۔ عمران خان پر بیرون ملک جانے کا بہت دباؤ تھا مگر وہ نہیں گیا، ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا۔ ابھی اس عدالتی فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اور آخر میں صدر پاکستان عارف علوی ابھی ایوان صدر میں موجود ہیں تو آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ توشہ خانہ سے تحائف خریدنے والے نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی سب جو 10% ادائیگی کے بعد وہ تحفے بھی گھر لے جاتے تھے جن کی قانون میں اجازت نہیں تھی، مگر عمران خان 50% ادائیگی کے بعد وہ تحفے جن کی قانون میں اجازت بھی تھی وہ گھر لے گیا، اس کے باوجود مجرم قرار پایا۔ ایسے فیصلے ہمیشہ دوستو جگ ہنسائی کا باعث ہی بنتے ہیں کیونکہ عوام سب جانتے ہیں عمران خان کے خوف کے باعث الیکشن سے بھاگ رہے تھے۔ اب عمران خان کے بغیر اس الیکشن کی کیا ساکھ رہ جائے گی یہ سب جانتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ 75 سال بعد بھی کٹ پتلی سیاستدانوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ اقتدار کی خواہش اور دولت کمانے کی ہوس نے عمران خان کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی سفاک غلطی کر دی ہے۔ تاریخ کی عدالت میں دوستو عمران خان امر ہو جائے گا۔ امریکی ماہرین نے جین تھراپی کے ذریعے مکمل نابینا چوہوں میں بینائی لوٹانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ توقع ہے کہ اس تجربے سے انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ امریکہ میں واقع نیشنل آئی انسٹی ٹیوٹ نے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر MC-ON اوپسن نامی پروٹین کو مکمل نابینا چوہوں کے بائی پولر خلیات میں چسپاں کیا ہے۔ نابینا چوہوں میں روشنی کا احساس بالکل نہ تھا۔ جب ان کا علاج کیا گیا تو اس کے بعد بہت حد تک بصارت یعنی بینائی لوٹ آئی۔ ان چوہوں کی بینائی کے کئی ٹیسٹ کیے گئے اور وہ ان پر پورا اترے۔ ان ٹیسٹ میں حرکت کرتی اشیاء کا اندازہ لگانا، بھول بھلیوں میں سے باہر نکلنا اور دیگر اہم معیاری ٹیسٹ شامل تھے۔ اہم کارنامے سے اوپسن جین تھراپی کی راہ ہموار ہوئی ہے جس میں آنکھ کے اندر صرف ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کئی اقسام کے نابینا پن کا شافی علاج بن سکتا ہے۔ کیا آپ کو بھی موبائل فون سے دوری پر تشویش اور بے چینی کا احساس ہوتا ہے؟ یہ آج کل کے بیشتر افراد میں عام ہے۔ دوستو یہ دلچسپ انکشاف امریکہ میں ہونے والی ایک نئی تحقیق میں سامنے آیا ہے جس میں کسی فرد کو اپنے اسمارٹ فون سے دوری پر کسی چیز کی کمی اور احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے۔
یہ احساس کسی خاص جنس تک محدود نہیں بلکہ مردوں کی نسبت خواتین میں اسمارٹ فون سے دوری پر ذہنی بے چینی اور اضطراب جیسی کیفیات کا سامنا دیگر کے مقابلے پر زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا ہونے پر لوگ خوف اور بے چینی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تحقیق میں شامل افراد کا کہنا تھا کہ وہ دن بھر میں 4 سے 7 گھنٹے تک فونز کو یوز کرتے ہیں اور زیادہ تر سوشل نیٹ ورکنگ ایپس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ جو لوگ دن بھر میں جتنا زیادہ وقت سمارٹ فون یوز کرتے ہیں وہ اس ڈیوائس کے بغیر اتنا زیادہ تناؤ محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ جن لوگوں میں سمارٹ فون کے یوز کا جنون ہوتا ہے وہ اس کے بغیر اتنا ہی زیادہ خوف بھی محسوس کرتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ اگر سمارٹ فون کو نارمل یوز کیا جائے تو یہ کسی فرد کی زندگی کے لیے مفید ہو سکتا ہے، یعنی دوستوں سے ویڈیو چیٹ یا اپنے کام کے لیے ان ڈیوائسز کو یوز کرنا۔ مگر جب یہ ڈیوائسز ایک لت بن جائے تو پھر وہ لوگوں کی زندگیاں متاثر کرنے لگتی ہے اور اس طرح کا رویہ فونز کی دوری پر ذہنی بے چینی اور تشویش کا باعث بنتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔